اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفدر اسٹوڈیو 7 اور میں محمد صفدر۔ تو ناظرین، جو آج کا ہمارا ویڈیو ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور ایک جابر بادشاہ کا واقعہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس کے عہد میں ایک نہایت جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جس مقام کا بادشاہ ایک مومن خالص تھا۔ جابر بادشاہ نے اس کی سرزمین سے گزرتے ہوئے ایک یوم کے لیے قیام کیا۔ دوران قیام میں اس مقام کی سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے اس نے یہ رائے قائم کی کہ میں اس زمین کو حاصل کر کے یہیں قیام کروں گا اور اسی کو اپنی طویل و عریض حکومت کا مرکز بناؤں گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ارکان دولت کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ مقام کس کا ہے۔ ان لوگوں نے دریافت کر کے بتایا کہ یہ مقام ایک مومن کا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بلایا جائے۔ جب وہ حاضر کیا گیا تو بادشاہ جابر نے اس سے کہا کہ میں تیرے اس ملک کو مقام کو چاہتا ہوں، کیا تو مجھے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسے دینے سے مجبور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو اس کی قیمت طے کر لے اور میں اسے ادا کر دوں گا۔ اس مومن نے کہا کہ میں اسے فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بال بچوں کا ازروکا اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی کے ایام نہایت فراخی کے ساتھ اسی سرزمین کی وجہ سے گزار رہا ہوں۔ بادشاہ جب اس زمین کے حاصل کرنے سے عاجز رہا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن وہ کچھ کر نہ سکا۔ اپنا غصے کی حالت میں داخل خانہ ہوا تو اس کی عورت نے پوچھا کہ آج غیر معمولی غصہ اور غم آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس زیر قدم سرزمین کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں کا والی نہ میرے حق میں اس سے دستبردار ہوتا ہے اور نہ اسے فروخت ہی کرتا ہے، اور یہ جگہ ہے ایسی کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی، جس سے یہ ہر امر میں مشورہ لیا کرتا تھا اور اسے بے حد چاہتا تھا، نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں اس سرزمین کے حاصل کرنے کا راستہ اور ذریعہ بتائے دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس والی کے گھرانے کو قتل کرا دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ قتل کرانے کا کوئی بہانہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اس عورت نے کہا کہ بہانہ میں بتائے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قوم و قبیلہ کے 40 آدمی بلوائے اور ان سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر اس سے کہو کہ یہاں فلاں شخص جو رہتا ہے، جس کی یہ زمین ہے، وہ آپ کے دین کے خلاف ہے اور آپ کے مذہب و عقیدہ کے برابر مزاحمت کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ اس کی تعلیم کے مطابق بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے یہی کچھ کہا۔ بادشاہ بھی خاموش ہی تھا کہ اس عورت نے کہا کہ بس ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمارے مذاہب کے خلاف ہے اور اس کی مذمت کیا کرتا ہے۔ بادشاہ نے بیوی کے مشورے اور کہنے سے اس مومن کو قتل کرا دیا۔ یہ حال دیکھ کر غضب پروردگار عالم کو جوش آیا اور اس خالق قہار نے نبی وقت حضرت ادریس کو حکم دیا کہ تم جا کر اس ظالم و جابر بادشاہ سے کہہ دو کہ تو نے چونکہ ظلم میں عظیم کیا ہے، لہٰذا میں تیری سلطنت کو برباد کر دوں گا، تیری جبروت و انابیت کو ختم کر دوں گا۔ تو نے ہمارے علم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ظلم و جور کو فروغ دے رکھا ہے۔ تو نے اس غریب کو قتل کر کے اس کے اہل و عیال کی زندگی خراب کر دی ہے۔ یاد رکھ کہ میں عنقریب ایسا کر دوں گا کہ تیری مشیر عورت کا گوشت کتے کھائیں گے۔ جناب ادریس نے حکم باری پانے کے بعد اس جابر بادشاہ کے دربار میں جا کر ارشاد باری پہنچا دیا۔ حضرت ادریس جس وقت وہاں پہنچے وہ دربار لگائے بیٹھا تھا اور اس کے حوالی موالی اور ارکان دولت اسے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت اویس نے یوں ہی خدا کا پیغام پہنچایا۔ بادشاہ نے غصہ میں کہا، اے ادریس، خیر اسی میں ہے کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔
حضرت ادریس تبلیغ رسالت فرما کر اور پیغام خدا بندی پہنچا کر واپس چلے آئے۔ ان کے واپس آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بیوی نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ابھی ادریس کو قتل کرائے دیتی ہوں، انہی کے ساتھ ان کی رسالت بھی قتل و ختم ہو جائے گی۔ حضرت ادریس نے دربار سے واپس آنے کے بعد اپنے خالص مومنوں سے، جن کی تعداد 20 تھی، واقعہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے بلا اتفاق کہا کہ آپ کے قتل کا خطرہ ہے، آپ اس مقام سے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ حضرت ادریس کے جاتے ہی ازراکیہ کا ایک گروہ جو 40 آدمیوں پر مشتمل تھا، بادشاہ کا بھیجا ہوا تلاش ادریس میں ان کی اس جگہ پر پہنچا جس جگہ آپ بیٹھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے جناب ادریس کو اس مقام پر نہ پایا تو واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس جو اپنے چند اصحاب و مومنین سمیت ترک مکانی کر گئے، یہاں سے جا چکے تھے۔ جب دوسرے ملک میں پہنچے تو انہوں نے سحر کے وقت بارگاہ خدا بندی میں مناجات کی اور عرض پرواز ہوئے، میرے پالنے والے، میں نے تیرا حکم اس بادشاہ ظالم تک پہنچا دیا۔ اس نے جو طرز عمل اختیار کیا تو اس سے واقف ہے۔ ارشاد خدا بندی ہوا کہ تم اس کے ملک سے باہر رہو اور اس کا معاملہ مجھ سے متعلق رہنے دو۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس کے ساتھ وہ کچھ کروں گا جس کا وہ مستحق ہے۔ یہ سن کر حضرت ادریس نے عرض کی، میرے پالنے والے، میں ایک حاجت رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا کہو وہ کیا ہے؟ تم جو کہو گے میں کروں گا۔ انہوں نے عرض کی، میں یہ گزارش کرتا ہوں جب تک میں خود دعا نہ کروں اس کریا پر اور جو اس سے معلق ہیں اس پر بارش نہ ہو۔ ارشاد ہوا ایسا ہی ہوگا، مگر اے ادریس اس طرح سب بھوکے پیاسے مرنے لگیں گے۔ ادریس نے عرض کی، مالک اس کے بغیر یہ لوگ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ الغرض بارش بند ہو گئی اور 20 سال تک پانی آسمان سے نہ برسا۔ حضرت ادریس نے اپنے ساتھیوں کو اس اعلان کے بعد کہ اب 20 سال تک پانی نہ برسے گا اور جب تک میں خود دعا نہ کروں یہ لوگ ایک قطرہ آسمانی سے بھی محروم رہیں گے، ہمراہ لے کر نکل گئے اور سب کو دیگر ممالک میں منتشر کر کے خود ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپ رہے اور وہیں عبادت کرتے رہے۔ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات کو افطار کرتے۔ خداوند عالم نے ایک فرشتے کو ان کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہ رات کو کھانا اور پانی پہنچا دے۔ پانی بند ہو جانے کی وجہ سے ملک کی حالت خراب ہو گئی اور یہ عالم ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی فکر کرنے لگے۔ پھر یہ نوبت پہنچی کہ بادشاہ ظالم قتل کر دیا گیا اور اس کی بیوی موت کے گھاٹ اس طرح اتر گئی کہ کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ جب اس عظیم قحط کی مدت 20 سال ہو گئی تو لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جس خدا نے ادریس کے کہنے پر بارش بند کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی کی طرف رجوع کریں اور اسی سے پانی کی درخواست کر کے زندگی بچانے کی عیسائی کریں۔ چنانچہ لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سروں پر خاک ڈالی اور توبہ استغفار کر کے بارش کی دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد خداوند عالم نے جناب ادریس سے فرمایا کہ اے ادریس، وہ بھی میرے بندے ہیں، اب انہوں نے توبہ استغفار کیا ہے اور میں نے ان کی خطا معاف کر دی ہے۔ اب بہتر ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں پانی برساؤں۔ یہ تم سے اس لیے کہتا ہوں کہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہ ہوگی۔ ادریس نے عرض کی، میری درخواست اب بھی یہی ہے کہ ابھی بارش نہ فرمائی جائے۔ خداوند عالم چونکہ اپنے نبی سے یہ وعدہ کر چکا تھا کہ جب تک تم دعا نہ مانگو گے بارش نہ ہوگی، اس لیے ادریس کے اس کہنے پر کہ بارش ابھی نہ کی جائے خدا نے ان کی بات پھر مان لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس فرشتے کو جو ادریس علیہ السلام کے پاس کھانا لے کر جاتا تھا حکم دے دیا کہ اب کھانا نہ لے جائیے۔ جب 3 شبانہ روز مسلسل ادریس بھوکے رہے
تو بارگاہ احدیت میں عرض پرواز ہوئے مالک میری روزی کیوں بند کر دی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ ادریس تم 3 دن نہ گزار سکے اور میری مخلوق 20 سال سے عاجز اور پریشان ہے اور تم کو احساس نہیں ہوتا، لہذا اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنی روزی خود پیدا کرو۔ چنانچہ جناب ادریس طالب معاش میں نکلے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچنے وہاں کے ایک مکان سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ بوڑھی عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کے پاس روٹی کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ جناب ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا کی بندی، میں بہت بھوکا ہوں، خدا را مجھے روٹی کا 1 ٹکڑا دے دے۔ اس نے عرض کی اے بندہ خدا، ادریس علیہ السلام پیغمبر نے اس قوم پر بد دعا کی ہے اور مدت دراز سے شدید قحط پڑا ہوا ہے اور وہ خود رپوش ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب تک وہ دعا نہ کریں گے بارش نہ ہوگی۔ ساری قوم اس نے تلاش کر رہی ہے اور وہ مل نہیں رہے ہیں۔ اس بندہ خدا اب ایسی صورت میں جب کہ بڑی مشکلوں سے 2 روٹی کے ٹکڑے میں نے حاصل کیے ہیں، ان میں سے تجھے کیوں کر دے دوں؟ اس میں ایک میرا ہے اور دوسرا میرے بیٹے کا ہے۔ جناب ادریس نے کہا کہ 1 ٹکڑا تو کھا لے، ایک میں 2 حصے کر کے 1 مجھے دے دے، 1 اپنے بیٹے کے لیے رکھ لے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے چلا جا اور کوئی اور سبیل پیدا کر۔ جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاؤں میں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، خدا را مجھ پر رحم کر۔ اس عورت کا دل پسیج اٹھا اور اس نے اپنے بیٹے کے حصے میں سے نصف ان کو دے دیا اور جناب ادریس علیہ السلام نے تناول فرما دیا۔ اس بوڑھی عورت کے بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ اس کے حصہ کی روٹی میں سے اس سائل کو نصف دے دیا گیا ہے تو وہ اس درجہ پریشان ہوا اور گھبرایا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت رونے پیٹنے لگی اور کہنے لگی اے سائل، میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اب تیری وجہ سے فوت ہو گیا، اب میں کیا کروں گی؟ جناب ادریس نے فرمایا کہ تو گھبرا نہیں، میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور انہوں نے اس کے بیٹے کے بازو تھام کر ہلایا اور کہا اے روح خدا کی حکم سے واپس آ جا۔ یہ کہتے ہی وہ زندہ ہو گیا۔ اس عورت نے جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ تم ہی ادریس علیہ السلام پیغمبر ہو۔ اس کے بعد وہ گاؤں میں نکل کر چلائی کہ ادریس گاؤں میں آ گئے ہیں، بشارت ہو کہ اب مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام اس مکان سے نکل کر اس مقام پر پہنچے جس مقام پر ظالم بادشاہ پہلے رہتا تھا، اور تمام اہل قریہ وہاں جمع ہو گئے اور درخواست کرنے لگے کہ خدا را دعا کیجئے تاکہ پانی برسے۔ ادریس نے کہا کہ میں اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک تمہارا بادشاہ اپنی ساری رعایا سمیت میرے پاس پا پیادہ نہ آئے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بادشاہ کو گھیر لیا اور کہا کہ چلو۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز نہ جاؤں گا کیونکہ اس میں میری توہین ہے۔ اس کے بعد اس نے 40 آدمی بھیج دیے کہ وہ ادریس علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائیں۔ جب وہ لوگ ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں گرفتار کرنا چاہا تو انہیں بد دعا کر دی اور سب مر گئے۔ لوگوں نے بادشاہ سے جا کر ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے 500 سپاہی گرفتاری کے لیے پھر بھیجے اور انہوں نے آ کر حضرت ادریس علیہ السلام سے اپنے آنے کی عرض بتائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 40 کا حشر دیکھ چکے ہو، یہی تمہارا حشر ہوگا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور بادشاہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ بالآخر بادشاہ مجبور ہو گیا اور سب کو لے کر پا پیادہ حاضر ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ جناب ادریس علیہ السلام
نے دعا فرمائی، ابر آیا، بجلی چمکی، بادل گرجے اور ایسی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔